یہ فیڈرل بیریا ہے 90 علاقہ ہے اور ظاہر ہے یہاں پر اثر و رسوخ الطاف صاحب کا بھی رہا ہے اور ہے ابھی بھی۔ خالد مقبول صاحب نے جب سے پی ایس پی جوائن کی ہے تو جو پہلے کی پوزیشن تھی وہ بھی وہ کھو چکے۔ جس شخص نے راگا ایجنٹ کہا تھا اسے خالد مقبول صاحب نے جوائن کر لیا۔ خالد مقبول صاحب کو یہ تک فکر نہیں رہی کہ یہ وہی شخص تھا جس نے مہاجر سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے دعوے کیے تھے۔ مجھے بہت زیادہ پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ مہاجر نام ختم کر دو، مہاجر سیاست ختم کر دو۔ 18 سال کے بچے اور بچی کو اپنا جیون ساتھی منتخب کرنے یا اس کا انتخاب کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن یہاں ہمیں 5 سال کے لیے اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا لوگوں کو اختیار نہیں دیا جاتا۔ میں جہاں کھڑا ہوں یہ فیڈرل بیریا ہے 90 کا علاقہ ہے اور ظاہر ہے یہاں پر اثر و رسوخ الطاف صاحب کا بھی رہا ہے اور ہے ابھی بھی، اور پورے شہر میں ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا، سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر ہے اور ظاہر ہے کہ حکومت کے ساتھ ان کے معاملات درست نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات سے علیحدگی اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان قوتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے میں الیکشن سے دور ہو جاؤں یا آپ الیکشن سے دور ہو جائیں اور اس کے بعد پھر نتیجہ یہ نکلے کہ وہ سرکاری جماعت کے لوگوں کو کم ووٹوں کی بنیاد پر بھی چیزوں کو مینج کر کے اپنے مطلب کے نتائج نکال لیں۔ تو اگر آپ الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہو، چاہے مہاجر قومی موومنٹ ہو، چاہے وہ کوئی اور جماعت ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سرکار کی یا ان سازشوں کو جن کے ذریعے حکومت اپنے من پسند لوگوں کو منتخب کروانا چاہتی ہے، ہم ان سازشوں کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کے راستے میں عوام کی طاقت سے رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے، ان فیصلوں کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی بھی جماعت کے قائد اور عوام کے درمیان اگر کوئی محبت کا رشتہ ہے تو اس میں میں کبھی بھی آڑے نہیں آؤں گا، چاہے وہ جماعت اسلامی کے سراج الحق اور جماعت اسلامی کے کارکنان کا ہو، چاہے وہ الطاف حسین اور الطاف حسین کے کارکنان کا ہو، چاہے وہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کا ہو، وہ ان کا حق ہے۔ لیکن اگر انتخاب سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے کوئی لیڈرشپ تو پھر اس کے بعد عوام کو سوچنا پڑے گا، عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا، خصوصاً مہاجر عوام کو، کہ کیا ان حالات کے اندر اگر انتخابی عمل سے دور رہا جائے تو کیا یہ ان سازشی عناصر کی سپورٹ نہیں ہوگی جو اپنے من پسند افراد کو کم ووٹ کی بنیاد پر یا کم ووٹ ہونے کی وجہ سے چیزوں کو مینج کر کے اپنے لوگوں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو یہاں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اس مہاجر عوام کے اوپر جنہوں نے مہاجر سیاست کو گالی کہا تھا اور جنہوں نے مہاجر سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے دعوے کیے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع کے اوپر اگر ان کا قائد الیکشن لڑ رہا ہے تو میں اس کی محبت میں آڑے نہیں آؤں گا۔ خالد مقبول صاحب اس نشست کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں اور خالد مقبول صاحب نے جب سے پی ایس پی جوائن کی ہے تو جو پہلے کی پوزیشن تھی وہ بھی وہ کھو چکے، اور ظاہر ہے کہ میں انہیں بڑا ریگارڈ دیتا تھا اس لیے کہ وہ ایک نظریاتی کارکن تھے اور انہوں نے اے پی مسو کے زمانے سے مہاجر سیاست کی تھی، لیکن جس شخص نے انہیں سیائی اس کا بھارت کا کون سی ایجنسی راگا ایجنٹ کہا تھا اس نے انہیں قبول کر لیا، اور جس شخص نے راگا ایجنٹ کہا تھا اسے خالد مقبول صاحب نے جوائن کر لیا۔ خالد مقبول صاحب کو یہ تک فکر نہیں رہی کہ یہ وہی شخص تھا جس نے مہاجر سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے دعوے کیے تھے۔ تو اب ان حالات میں کہ مہاجر دشمنی کے اوپر سیاست کرنے والے شخص کو اگر خالد مقبول صاحب نے جوائن کیا تو فیڈرل بیریا کے عوام ظاہر ہے کہ مہاجر نام پر انہوں نے زندگی بھر سیاست کی ہے، اور الطاف حسین کا چاہے ریاست کے ساتھ کوئی بھی جھگڑا ہو، لیکن یہاں سے الطاف حسین کو ہم مائنس بھی کر دیں تو ظاہر ہے کہ یونیورسٹی سے سب یہاں آ کے جمع ہوا کرتے تھے، اور فیڈرل بیریا سے ہی مہاجر سیاست کا بیج ہم نے ڈالا تھا، اور اس فیڈرل بیریا کے اندر مہاجر نام کے بغیر اگر کوئی سیاست کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیے آج یعنی مجھ پر تو ظاہر بے انتہا دباؤ ہے، مجھے بہت زیادہ پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ مہاجر نام ختم کر دو، مہاجر سیاست ختم کر دو، لیکن جو سرکاری جماعت میں آنے کے بعد مجھے اگر کہا جاتا ہے کہ مہاجر لفظ سے آپ دستبردار جاؤ تو اس لیے کہ اس میں خلوص ہے، اس میں خلوص کی طاقت ہے، لیکن اگر سرکاری جماعت پورے شہر کی دیواروں پر جیے مہاجر اور جیے متحدہ لکھتی ہے تو اس پر کسی سرکاری ادارے کو اعتراض اس لیے نہیں ہوتا، منافقت کا زہر ہے جس کی وجہ سے حکومت اس سے خوفزدہ نہیں ہے۔
महाजिर नाम से सियासी जमात को, जो एक रजिस्टर्ड जमात है, काम करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। उस पर दबाव है कि महाजिर नाम से दस्तबरदार हो। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपनी कौम की और अपनी शनाख्त से कभी जिंदगी में दस्तबरदार नहीं हो सकता। जिस तरह बाकी तमाम कौमियतें उनकी शनाख्त है, इस तरह महाजिर कौम की शनाख्त है, और मैं अपनी शनाख्त से इनकार करने का मकसद, मैं अपने वजूद से इनकार कर रहा हूँ। एक सरकारी जमात खुद दावे करती फिर रही है कि वो कराची की तमाम नशिस्तें उसको देने का वादा कर लिया गया है, और जिन लोगों ने किया है वादा वो भी मुख्तलिफ लोगों के सामने, बड़े मोतबर लोगों के सामने इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हाँ जी हम उन्हें सीटें दे रहे हैं। तो मैंने आज अवाम से और जो लोग यहाँ शुरका हैं उनसे बात करनी थी और यही पूछना था कि क्या कंट्रोल रूम के अंदर बनाए गए फैसलों को अवाम कबूल कर लेगी, और मुझे उम्मीद है कि अवाम ऐसे फैसलों को कभी भी कबूल नहीं करेगी। इसलिए कि अवाम को मैं तो मतलब अज़राह तफन्नुन अगर आपसे ये कहूँ कि 18 साल के बच्चे और बच्ची को अपना जीवन साथी मुंतखब करने या उसका इंतखाब करने का इख्तियार होता है, लेकिन यहाँ हमें 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का लोगों को इख्तियार नहीं दिया जाता। उनके वोट को हकीर समझा जाता है, उनके वोटों को एक तरफ डाल के उसके बरक्स अपने तौर पर फैसले बनाए जाते हैं, जिसको जस्टिफाई करने के लिए वो मुल्की सलामती का नाम लेते हैं। मैं समझता हूँ कि एहतसाब हो या मुल्की सलामती का मामला, इस पाकिस्तान की अवाम के बगैर दोनों चीज़ें नामुमकिन हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम एहतसाब के लिए अपने वोट को सबसे ज़्यादा मौसर तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, हथियार के तौर पर। इसलिए कि आज अगर आप उन्हें ये इख्तियार देंगे कि वो 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा कोई मुंतखब करें, अगर वो कौम के खिलाफ जाता है, मुल्क के खिलाफ जाता है, अगर वो किसी करप्शन में इन्वॉल्व होता है, तो वही लोग जब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उनका वोट कोई कीमत रखता है, कोई कदर रखता है, कोई इसकी हैसियत है, उसी वोट के जरिए उसको हथियार बनाकर वो एहतसाब का अमल भी करेंगे, और जिस वोट से उन्होंने मुंतखब किया उसी वोट से वो उसको मुस्तरद कर सकते हैं।